امام حسین کے صاحبزادے جناب علی اکبر، ان کی شہادت کا کیا واقعہ ہے، وہ کس انداز سے وہ آپ حضرت علی اکبر بنی ہاشم کے دو مختلف روایات ہیں، یا تو پہلے شہید ہیں اصحاب کے بعد، یا بنی ہاشم کے آخری شہید ہیں، دونوں طرح سے مختلف ہیں۔ لیکن اتنا ہے کہ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے اذن طلب کیا، اذن جہاد، تو استاذنا فاذن الحسین، جیسے انہوں نے اجازت طلب کی حسین نے فوراً اجازت دی، یعنی کڑیل جوان ہے لیکن اجازت فوراً دی۔ البتہ باپ کے دل کا جو زخم ہے اور جو دکھ ہے، تو اس وقت ہاتھوں کو اٹھا کر جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا خلقا ومنطقا برسولک، پروردگار تو گواہ رہنا، اجازت تو دے دی ہے میں نے، لیکن یہ جا رہا ہے، یہ وہ جا رہا ہے کہ صورت میں اور سیرت میں، رفتار میں اور گفتار میں تیرے نبی کے سب سے زیادہ شبیہ ہے یہ۔ اور جب میں چاہتا تھا کہ میں تیرے نبی کی زیارت کروں تو میں اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا، کیونکہ حضرت علی اکبر کا چہرہ بالکل ہم شکل رسول تھا۔ تو اللہ نے عطائی اکبر اس لیے کیا تھا حسین کو کہ وہ اپنے نانا کی زیارت کرتے رہے، انہیں نانا کی یاد آتی تھی تو اپنے نانا کی زیارت کرتے رہے۔ امام حسین نے عاشور کے دن ساری حجتوں کو تمام کیا ہے، یعنی اگر تمہیں رسول سے عشق ہے تو دیکھو یہ ہم شکل رسول ہے، اگر تمہیں علی کا خیال ہے تو دیکھو عباس وہ علی کا وارث ہے، اگر تمہیں حسن سے محبت ہے تو دیکھو قاسم ابن حسن یہ حسن کا بیٹا ہے۔ تو گویا پنجتن کے سارے انہوں نے گوشے جمع کر دیے تھے کربلا میں، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ اب میں جب نبی کی زیارت کرنا چاہتا میں اکبر کو دیکھتا تھا، پھر حضرت علی اکبر جب چلے تو انہیں گھوڑے پر سوار ہو کے گئے آگے، تو انہیں ایسا لگا جیسے کوئی آہٹ آ رہی ہے، کوئی آواز آ رہی ہے، اور جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ جو بوڑھا باپ تھا یعنی امام حسین 57 برس کا، حضرت علی اکبر 18 برس کا، امام حسین آہستہ آہستہ پیچھے آ رہے تھے ان کے۔ تو حضرت علی اکبر نے کہا کہ ماما میں ابھی آپ نے مجھے اجازت دی ہے، آپ پھر تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو صاحب اولاد ہو اور جس کی ایسی اولاد ہو وہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کہ بیٹا اگر تیرا کوئی تو جیسا جوان بیٹا ہوتا تو پھر تجھے سمجھ میں آتا کہ ایک جوان کو خود اپنے ہاتھ سے مقتل کی طرف بھیجنا یہ کتنا سخت ہے، لیکن بس اتنا تجھ سے کہوں گا کہ جب جب ممکن ہو سکے تو چہرہ موڑ موڑ کے مجھے دکھلاتے رہنا جنگ کے دوران بھی، تاکہ میں اپنے نانا کی زیارت کرتا رہوں اور میں تجھے دیکھتا رہوں۔ اور شہادت بہت دردناک ہے، شاید میں اس وقت اس کیفیت میں نہ ہوں کہ میں اسے پورا پڑھ سکوں۔ میں ایک جملہ بس مختصراً یہ کہ حضرت علی اکبر وہاں جنگ کرتے ہیں، درمیان میں واپس بھی پلٹے، 3 دن کے پیاسے بھی تو تھے نا، واپس پلٹے، واپس پلٹ کے کہا کہ بابا جنگ دیکھی آپ نے میری؟ ایک بیٹے کے دل میں تمنا ہوتی ہے نا کہ باپ اسے داد دے۔ تو حسین نے کہا بیٹا ایسا لگا جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہو، جیسے جعفر طیار لڑے۔ تو اس وقت حضرت علی اکبر نے ایک جملہ فرمایا کہ بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی، بابا پیاس نے مار دیا۔ میں کہتا ہوں خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے اس کا جوان بیٹا پیاس کا کہہ رہا ہو اور باپ کے پاس پانی نہ ہو دینے کے لیے، جبکہ وہ حسین کے جو کائنات کے سردار ہیں، جن کے صدقے میں کوثر ہے، ٹھوکر مارتے تو فرات قدموں میں تھی لیکن مشیت پروردگار تھی۔ تو بیٹا کہا جاؤ نانا رسول اللہ تمہیں سیراب فرمائیں گے۔ اور پھر اکبر گئے، اور پھر جب آخری انہوں نے حملہ کیا اور زمین کربلا پر گرے تو اس وقت حضرت علی اکبر نے ایک صدا دی۔ یہاں مقتل میں ایک عجیب کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لفظوں میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو الفاظ کے درمیان آپ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت علی اکبر نے کہا کہ علیک منی السلام، اے بابا حسین آپ پر آخری سلام۔ معمولاً جب بھی کوئی شہید گرتا تھا اصحاب امام حسین تو وہ کہتے تھے کہ آقا میری مدد کو ادرک نہیں، میری مدد کو آئیے گا۔ تو حضرت علی اکبر نے یہ نہیں کہا کہ بابا جلدی میری مدد کو آئیے، کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، تو یہ زحمت بھی نہیں دی کہ آپ آئیے گا، بس کہا کہ آخری سلام۔ لیکن وہ امام حسین جو تمام اصحاب کی لاشوں پہ گئے تو اکبر کی لاشیں پر ظاہر ہے کہ باپ کیسے نہ جاتا۔ تو جانے کا جو منظر ہے اس میں یہ ہے کہ وہ امام حسین چلے تو کچھ چلے اور پھر گرے اور اٹھے اور کبھی دائیں طرف جھکے بائیں طرف جھکے اور کہتے تھے ادعونی یا بنیا، کہ اے میرے جوان علی اکبر تم مجھے آواز دو، اس لیے کہ مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، نور چلا گیا ہے۔ اور وہاں پہنچے تو میں آخری جملہ یہ کہوں گا کہ آخر میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اکبر تم دنیا کے غموں سے آزاد ہو گئے اور باپ کو تنہا چھوڑ گئے، والد دنیا بعد عقل افا، بیٹا تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے۔ یہ باپ کا پورا مرثیہ تھا اپنے جوان علی اکبر کے لیے۔